بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1068 ہے اور آج سورۃ النحل کی 5 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 51 تا 55، 51 to 55۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 5 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وقال اللہ، اللہ نے کہا، لا تتخذوا، مت بناؤ تم، الہین اثنین، 2 معبود، انما ہوا یقیناً وہ، الہ واحد، ایک ہی معبود ہے، فإیایا، سو مجھ ہی سے، فرہبون، تم ڈرو، وَلَهُ، اور اسی کے لیے ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض، اور زمین میں ہے، وَلَهُ، اور اسی کے لیے ہے، الدین واصبا، ہمیشہ اطاعت۔ افغیر اللہ تتقون، کیا پھر تم غیر اللہ سے ڈرتے ہو؟ وما بکم، اور جو کچھ تمہارے پاس ہے، من نعمت، کوئی بھی نعمت، فمن اللہ، تو وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ثم اذا، پھر جب، مسکم الضر، تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، فإلیہ، تو اسی کی طرف، تجأرون، تم آہوازاری کرتے ہو۔ ثم، پھر، اذا، جب، کشف الضر، وہ تکلیف ہٹا دیتا ہے، عنکم، تم سے، اذا فریق، تو اسی وقت ایک فریق، منکم، تم میں سے، بربہم، اپنے رب کے ساتھ، یشرکون، شریک ٹھہرانے لگ جاتا ہے، لیکفروا، تاکہ وہ ناشکری کرے، بما، ان نعمتوں کی جو آتیناہم، ہم نے ان کو دی، فتمتعوا، تو تم فائدہ اٹھا لو، فسوف تعلمون، چنانچہ ان قریب تم جان لوگے کہ انجام کیا ہوگا۔ ترجمہ یوں ہے، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ 2 معبود نہ بناؤ، معبود وہی ایک ہے، تم مجھ ہی سے ڈرتے رہو، اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، سب اسی کا ہے، اسی کی عبادت لازم ہے، تو اللہ کے سوا اوروں سے کیوں ڈرتے ہو؟ اور جو نعمتیں تمہیں میسر ہیں، سب اللہ کی طرف سے ہیں، پھر جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اسی کے آگے چلاتے ہو، پھر جب وہ تم سے تکلیف کو دور کر دیتا ہے تو کچھ لوگ تم میں سے اللہ کے ساتھ شریک کرنے لگتے ہیں، تاکہ جو نعمتیں ہم نے ان کو عطا فرمائی ہیں ان کی ناشکری کریں۔ تو مشرکو، دنیا میں فائدہ اٹھا لو، ان قریب تمہیں اس کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ ان 5 آیتوں میں 12 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 2 معبود نہ بنا بیٹھنا۔ دوسری بات، وہ تو بس ایک ہی معبود ہے۔ تیسری بات، اس لیے بس مجھ ہی سے ڈرا کرو۔ چوتھی بات، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے۔ پانچویں بات، اسی رب ذوالجلال کی اطاعت ہر حال میں لازم۔ چھٹی بات، کیا پھر بھی تم اللہ کے سوا اوروں سے ڈرتے ہو؟ ساتویں بات، تم کو جو نعمت حاصل ہوئی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ آٹھویں بات، پھر جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اسی سے فریادیں کرتے ہو۔ نویں بات، اس کے بعد جب وہ تم سے تکلیف دور کر دیتا ہے۔ 10ویں بات، تو تم میں سے ایک گروہ اچانک اپنے پروردگار کے ساتھ شرک شروع کر دیتا ہے۔ 11ویں بات، تاکہ ہم نے اسے جو نعمت دی ہے اس کی ناشکری کریں۔ 12ویں بات، اچھا کچھ عیش کر لو،
پھر عنقریب تمہیں پتا چل جائے گا۔ بزرگان محترم، پچھلی آیت میں جب یہ حقیقت بتلا دی گئی کہ اللہ کے سوا جتنی مخلوقات ہیں وہ سب اللہ ہی کے حکم کے تابع ہیں، اور ساری مخلوقات رب ذوالجلال کی عظمت، بڑائی اور کبریائی کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ دنیا جہاں کی ساری چیزیں جب ایک رب کے سامنے جھکی ہوئی ہیں تو سارے انسانوں کو چاہیے کہ وہ ایک اللہ کو تسلیم کریں، مانیں اور اسی کو معبود برحق تسلیم کریں اور اسی کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں۔ اسی لیے اس آیت میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ لوگوں لا تتخذوا الہین اثنین، تم دو معبود مت بناؤ، یعنی اللہ کا کسی کو شریک مت بناؤ۔ جس نے بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود بنا لیا اس نے شرک کیا۔ یہاں دو معبود مت بناؤ کا حکم دیا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اللہ کے سوا دوسرا کوئی معبود مت بناؤ۔ یہ مطلب نہیں کہ دو سے زیادہ معبود بنائے جا سکتے، اس لیے کہ جب دو معبود بنانے کی اجازت نہیں ہے تو دو سے زائد کی اجازت کیسے مل سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، اپنی ذات میں بھی، اپنی صفات میں بھی۔ یہاں یہی بات کہی گئی ہے، انما هو الہ واحد، وہ اللہ تو صرف ایک ہی معبود ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163 163 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 171 171 میں کہا گیا وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انتهوا خَيْرًا لَكُمْ انما اللہ الہ واحد، اور یہ نہ کہو کہ اللہ تین ہے، اس سے باز آ جاؤ، تمہارے لیے اسی میں بہتری ہے، عبادت کے لائق تو صرف ایک اللہ ہی ہے۔ جب ساری کائنات کا خالق و مالک وہی ایک اللہ ہے تو تم سب اسی ایک اللہ سے ڈرو، فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بس تم مجھ ہی سے ڈرو۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 میں بھی یہ بات کہی گئی وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ بظاہر دنیا کی مختلف چیزوں کے مختلف لوگ مالک بنے بیٹھے ہیں، مگر یہ سب عارضی مالک ہیں، عارضی۔ قیامت جب قائم ہو جائے گی تو کوئی کسی چیز کا مالک نہیں رہے گا۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کا حقیقی وارث تو بس اللہ ہی ہے۔ بندوں کو اس حقیقت کا احساس دلایا جا رہا ہے کہ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 107 میں بھی یہی بات کہی گئی ہے أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کیا تجھے علم نہیں ہے کہ آسمانوں اور زمین کی ملکیت اللہ ہی کے لیے ہے؟ دنیا میں لوگ کبھی شیطان کی فرما برداری کرتے ہیں، کبھی فاسقوں اور فاجروں کی فرما برداری کرتے ہیں۔ اصل فرما برداری اللہ ہی کی فرما برداری ہے۔ فرما برداری کرنا صرف اللہ ہی کا حق ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کی فرما برداری کریں۔ یہی بات یوں بتائی گئی وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اور فرما برداری کرنا صرف اسی اللہ کا حق ہے۔ جب اللہ ہی سے ڈرنا ہے اور اللہ ہی کی فرما برداری کرنا ہے تو تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے علاوہ دوسروں سے ڈر رہے ہو؟ سوال کیا جا رہا ہے افغیر اللہ تتقون، کیا تم اللہ کے سوا کسی سے ڈرتے ہو؟ انسان جن جن نعمتوں میں پل رہا ہے یہ ساری نعمتیں تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں۔ ان انسانوں پر حیرت ہے، ان انسانوں پر حیرت ہے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں پل رہے ہیں مگر اس اللہ ہی سے بے خبر اور غافل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو یاد دلا رہے ہیں وَمَا بِكُم بِنِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہارے پاس جو بھی کوئی نعمت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے ملی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد رکھنا چاہیے تاکہ بندے کو اپنی بندگی کا اور رب ذوالجلال کے معبود ہونے کا احساس رہے۔ اسی لیے سورہ احزاب کی آیت نمبر 9 میں ایمان والوں کو یہ حکم دیا گیا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احسان تمہیں کیا ہے اس احسان کو تم یاد کرو۔ انسان کے کمزوری کا یہ عالم ہے کہ جب خوش و خرم اور صحت مند ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، لیکن جب کسی تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو اللہ کی یاد آ جاتی ہے۔ اسی حقیقت کو یہاں یوں بتایا گیا ثم اذا مسکم الضر فالیہ تجأرون، پھر جب تم کو کوئی مصیبت آ چھوتی ہے تو تم بس اسی کی طرف لپکتے ہو۔ یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے
کہ پھر جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے فریاد کرتے ہو، پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تکلیف تم سے ہٹا دیتے ہیں تو پھر تم پرانی پٹی پر لوٹ کر آ جاتے ہو اور شرک کے دلدل میں دوبارہ پھنس جاتے ہو تاکہ تم ان نعمتوں کے منکر ہو جاؤ جو ہم نے تم کو دی ہیں۔ انسان کس قدر بے وفا ہو جاتا ہے کہ جب مصیبت آتی ہے تو اسی کی طرف لپکتا ہے جس کے پاس اس مصیبت کو دور کرنے کی قدرت و طاقت ہے، اور جب وہ مصیبت اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتے ہیں تو انصاف کا تقاضا تو یہ تھا کہ اس رب ذوالجلال کی طرف رجوع ہوتا اور اس کی شکر گزاری کرتا اور اس کی عبادت میں اور زیادہ لگ جاتا، مگر انسان اس قدر بے وفا بن جاتا ہے اسی رب ذوالجلال کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بدبخت قسم کے لوگوں سے فرما رہے ہیں فتمتعوا، اب تو چند روز مزے اڑا لو، لیکن یاد رکھو فسوف تعلمون، ان قریب تم جان لوگے کہ تمہاری حرکتوں کا انجام کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام آیتوں سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔